نفلی عبادت کے بارے میں ہماری بات ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت یہ بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو نفلی عبادت کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس متعلق بیان فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ وفی روایۃ تطوعا فی یومہ ولیلتہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو بندہ 12 رکعتیں دن اور رات میں 12 رکعتیں، اور ایک روایت کے اندر نفلی کے الفاظ بھی ہیں کہ نفلی 12 رکعتیں جو بندہ دن اور رات میں ادا کرتا ہے اس کے لیے ان 12 رکعتوں کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ کہ وہی 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، مغرب اور عشاء کی سنتیں جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک بڑی پیاری مثال دیتے تھے، کہتے دنیا کے اندر یہ ٹاؤن وغیرہ بنانے والے، مختلف ٹاؤن جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سٹی ہاؤسنگ سکیم، فلاں فلاں، ان کا مالک جو ہے وہ اگر اعلان کر دے نا کہ بھئی جو بندہ 1000 رکعت پڑھے گا میں اس کو اپنے ٹاؤن میں گھر دوں گا، ہر بندہ پڑھے گا۔ اور انہوں نے تو مثال اس انداز میں دی کہ ماں اگر کوئی کام بھی کہے گی نا بچے کو تو وہ بھی یہ کہے گا ماں 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ لینے دے پھر کروں گا، اور حالانکہ اس بات کی گارنٹی بھی نہیں کہ وہ دے، لیکن جنت میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو گھر دیں گے، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ سنتیں وغیرہ ادا کرنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر اکثریت ہماری جو ہے وہ بس فرض پڑھ کے چلو جی، تو گزارا نہیں کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، ورکعتین قبل الغداء، اور اسی طرح فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اور یہ اصل چیز جو ہے یہ ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں۔ اکثر احباب جو ہیں وہ مطلب نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی ساری جو ہے نا پیچھے جو رکعتیں رہ جاتی ہیں، جو سنتیں رہ جاتی ہیں، جو ظہر سے پہلی سنتیں ہیں وہ بھی ظہر کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک صرف گزارا کرنے والی بات ہے، جو جس مقصد کے لیے ہمیں یہ دیا گیا ہے وقت کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرنی ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور جو مقصد، جو آسانی سے جو مقصد نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی، کہ ہم کس قدر اس معاملے کو پابند ہو کر ادا کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے احکامات کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کس قدر ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ حالانکہ نارمل، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں حافظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
10 رکعتین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 10 رکعتیں ادا یعنی یاد کی. وہ 10 رکعتیں رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل الصبح. یہ 12 رکعتیں جن میں ساری وہی سنتیں ہیں، صرف ظہر کی پہلی 2 سنتیں انہوں نے بیان کی کہ وہ میں نے یاد کی. اور اس میں ایک اور اہم چیز وہ یہ کہ رکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں جو گھر میں جا کے پڑھنی ہیں، یعنی مغرب کی سنتیں گھر میں جا کے ادا کریں. اسی طرح عشاء کی سنتیں گھر میں جا کے ادا کریں. اور جیسے میں نے پچھلے درس میں جہاں نفلی عبادت کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ نفلی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ. تو اس لیے ہماری یہ سنتیں وغیرہ یا نوافل وغیرہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ گھر میں ادا کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.